السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، اللہ عز و جل کا بے پایا شکر و احسان ہے جس نے مجھ جیسے ناچیز کو اتنا عظیم الشان کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنے رب لم یزل کا بے حد مشکور و ممنون ہوں، اور اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں کہ یا رب اس عمل عظیم کو قبول فرما کر مقبول ہر خاص و عام بنا اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جس ترجمہ معانی قرآن کریم کو آپ سننے جا رہے ہیں، اس سے قبل میں کچھ باتیں بطور بیک گراؤنڈ آپ کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اہم ہیں، جن کے سننے سے آپ کو قرآن کے معانی کی حلاوتوں سے اور برکتوں سے فیضیاب ہونے میں بہت مدد ملے گی۔ میں بڑی صراحت سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ ترجمہ معانی قرآن مجید مختلف تراجم سے لیے گئے ہیں، خصوصاً تفسیر القرآن کریم جس کے مترجم ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مطبوعہ اسلامک پریس لاہور پاکستان، تفسیر احسن البیان جس کے مترجم ہیں حضرت مولانا محمد جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، مطبوعہ مجمع الملک فہد مدینہ منورہ سعودی عرب، تفسیر الرحمن لبیان القرآن جو تالیف ہے فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی حفظہ اللہ کی۔ چنانچہ یہ تینوں ترجمے میرے پیش نظر رہے اور میں نے ان سے بھرپور استفادہ بھی کیا، مگر اساسی طور پر جس ترجمے کو میں نے ریکارڈ کیا ہے وہ تفسیر القرآن الکریم ہے، جو حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ بار الہ ان تینوں بزرگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس ترجمے کو ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور امت مسلمہ کو اس ترجمے کے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سامعین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ہر سورت کی ابتدا میں اس سورت کا مکمل تعارف، وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ، زمان نزول، آیات کی تعداد، سورت کا نمبر، اس طرح رکوع کی تعداد بتلا دی، اور اگر اس سورت کے سلسلے میں کوئی خاص فضیلت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو ہم نے اسے بھی بیان کر دیا ہے، البتہ ضعیف یا موضوع روایات سے اجتناب کیا گیا ہے۔ یہ معلوماتی خزانہ ہم نے اپنے روحانی مربی فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی حفظہ اللہ مملکت سعودی عرب کی تالیف تفسیر الرحمن لبیان القرآن سے حاصل کیا ہے۔ اللہ عز و جل شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید دنیا مصر کے چند جانے مانے قرہ میں سے ایک قاری، جن کی حسین و مترنم آواز سخت سے سخت پتھر دل انسان کو موم بنا دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دریاؤں کی روانی نہایت ہی صبح خرامی کے ساتھ رواں دواں ہے، لگتا ہے جیسے قرآن مقدس آسمان سے اتر رہا ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری محترم کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اب ذرا چند باتیں اس ترجمے کی خصوصیت سے متعلق عرض کرتا چلوں۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی نص کا بے عینی ترجمہ کسی دوسری زبان میں پیش کرنا یہ انسانی بساط سے باہر ہے۔ انتہائی کامیاب مترجم بھی صرف قریب ترین مفہوم پیش کر سکتا ہے جس سے گزارا چل جاتا ہے۔ یہ تو عام عبارات کا حال ہے، قرآن کریم کی آیات تو ویسے بھی معجزہ ہیں، ان کا ترجمہ کیسے ممکن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء نے ترجمہ قرآن کو غلط عبارت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ترجمہ قرآن نہیں کہنا چاہیے، بلکہ درست عبارت ہے ترجمہ معانی القرآن، یعنی ترجمہ معانی القرآن کہنا چاہیے۔ ترجمے پر اعتماد کرنے والا شخص کبھی بھی وہ فیض و برکات اور کلام الہی کی حلاوت اور حرارت محسوس نہیں کر سکتا جو کہ ایک عربی نص سمجھنے والا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس ترجمے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سامعین کی عربی نص سمجھنے میں مدد کی جائے، یعنی ہماری اصل توجہ اردو ترجمے کی تزئین و آرائش کی طرف نہ تھی جیسا کہ بعض مترجم اور بعض مفسر حضرات نے کوشش کی ہے، بلکہ ہماری اصل توجہ اس جانب رہی ہے کہ سننے والا عربی عبارت سمجھنے کے قابل ہو جائے اور اس کے لیے فیض و برکات کے خزانے کھلتے چلے جائیں۔ حضرات، یہ پہلا ترجمہ قرآن ہے جس میں باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ترجمے میں زیادہ سے زیادہ عربی مادوں والے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس ترجمے کی ترتیب کے دوران پیش نظر یہ ہدف رہا ہے کہ سامعین کی عربی نص سمجھنے میں مدد کی جائے۔ اردو زبان میں تقریباً 30% الفاظ عربی کے ہی ہوتے ہیں۔ اگر اپنی کوشش سے اس نسبت کو بڑھا کر
40-50% کر دیں تو گویا ہم نے سامعین کو اس قدر عربی نص کے مزید قریب کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے قرآن سے گہرے تعلق کی بدولت فطری طور پر مسلمانوں کی ہر زبان میں عربی الفاظ کا اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا ہی رہے گا۔ اگر آپ آج سے 100 سال پرانی اردو کی تحریریں دیکھیں اور باتوں کو پڑھیں تو آپ کو اس میں آج کی نسبت عربی کے الفاظ کم ملیں گے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی تحریر میں عربی الفاظ کا اضافہ جدت اور تازگی پیدا کر سکتا ہے۔ تازگی کی یہ خوشبو انشاءاللہ آپ اس ترجمے میں ضرور محسوس کریں گے۔ سامعین کرام، مسلمانوں کے لیے عربی زبان ہونا لازمی تو نہیں ہے، مگر یہ زبان مسلمانوں کی وحدت، اخوت اور قرآن سے تعلق کی علامت ضرور ہے۔ کاش پوری روئے زمین کے مسلمانوں کی زبان ایک ہوتی، بلکہ عربی ہی کو ہم اپنی قومی زبان بنا لیتے تو آج زبانوں کی بنیاد پر ہرگز کسی قسم کے جھگڑے سر نہ اٹھاتے۔ اسی جذبے کے تحت ہم دوسرے تمام مصنفین سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی تصنیفات میں، اپنی تحریروں میں عربی مادوں والے الفاظ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ہماری زندگی میں نہ صحیح، شاید کسی وقت اس بر صغیر میں بھی عربی ہی سرکاری اور قومی زبان بن جائے۔ ویسے بھی عربی اپنی داخلی خوبیوں کی بنا پر اس پذیرائی کی اہل بھی ہے، اور جب اللہ نے ہی اسے پذیرائی بخش دی ہے تو یہ زبان اپنانے سے ہم اس زبان کا تو کچھ بھلا نہ کر سکیں گے مگر اپنا مستقبل ضرور سنوار لیں گے۔ سامعین حضرات سے مؤدبانہ گزارش بھی ہے کہ اگر کسی جگہ عربی مادوں کے استعمال سے سننے میں ثقل محسوس ہو تو اسے وسیع تر مفاد کے پیش نظر خوش دلی سے برداشت کر لیں۔ چنانچہ چند مثالیں میں دیتا ہوں کہ کس طرح سے عربی مادوں والے الفاظ کو ہم نے استعمال کیا ہے، جبکہ وہ الفاظ عموماً ہر خاص و عام کی زبان پہ زد ہیں۔ مثلا قرآن پاک کے بجائے ہم نے ترجمے میں قرآن کریم یا قرآن مجید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہشت جو فارسی کا لفظ ہے اس کے بجائے ہم نے جنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوزخ اس کے بجائے ہم نے جہنم یا نار کا استعمال کیا ہے۔ شرمناک کے بجائے ہم نے فحش کا استعمال کیا ہے۔ زبردست کے بجائے شدید، اسی طرح خدائے بزرگ برتر کے بجائے ہم نے اللہ تعالی استعمال کیا ہے۔ پروردگار اس کے بجائے ہم نے رب استعمال کیا ہے۔ پیغمبر اس کے بجائے ہم نے نبی یا رسول استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے خوشنودی یا خوشی کے بجائے ہم نے رضا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح راہبر کے بجائے ہم نے ہادی استعمال کیا ہے۔ اسی طرح دکھ یا درد کے بجائے ہم نے ایذا یا تکلیف، اسی طرح دردناک کے بجائے ہم نے المناک، اسی طرح نزدیک کے بجائے ہم نے قریب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پیروی کے بجائے اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ زبان کے بجائے ہم نے لسان کا استعمال کیا ہے۔ دور کے بجائے ہم نے بعید کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح آغاز کے بجائے ہم نے ابتدا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دانشمند کے بجائے اہل عقل، اہل بصیرت استعمال کیا ہے۔ بیوقوف کے بجائے ہم نے احمد استعمال کیا ہے۔ کی یہاں تک کے بجائے ہم نے حتیٰ کی استعمال کیا ہے۔ اسی طرح پرہیزگاری کے بجائے ہم نے تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کہانیاں اس کے بجائے ہم نے قصے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بندگی کرنا، پوجا کرنا اس کے بجائے عبادت کرنا۔ جنگ کے بجائے ہم نے جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بزرگی کے بجائے ہم نے فوقیت اور فضیلت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آفتاب کے بجائے ہم نے شمس کا استعمال کیا ہے۔ غرض اس طرح سے بے شمار الفاظ جو ہمارے اردو زبان میں، عربی زبان جو اردو زبان میں داخل ہے اور ہم بولتے ہیں، وہ ہم نے اس میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ سامعین کو زیادہ سے زیادہ عربی سے قریب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سے تراجم میں عموماً اس قضیے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ ترجمہ لفظی ہو یا با محاورہ ہو۔ اگر ترجمہ لفظی ہو تو مفہوم سمجھ آنا مشکل ہے، کیونکہ مضاف، مضاف الیہ اور صفت موصوف وغیرہ اردو اور عربی میں ایک ہی ترتیب سے نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض اوقات با محاورہ ترجمہ عربی نص سے کافی مختلف ہو جاتا ہے۔ ہم نے ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ترجمے کی عبارت کو بامانہ اور قابل فہم رکھتے ہوئے ہم جس قدر لفظی معنی کو جگہ دے سکے ہیں وہ ہم نے دی ہے۔ جہاں ہم قرآنی ترتیب کو برقرار رکھ سکیں ہم نے برقرار رکھی۔ دوستو، قرآن کریم کا انداز تحریر سے زیادہ تقریر کا ہے۔ مقرر، خطیب حضرات جانتے ہیں کہ خطابت کا اسلوب ایسا ہوتا ہے کہ موضوع تیزی سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی موضوعات اسی طرح تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک طرف حق و باطل کے معرکہ کارزار کی نقشہ کشی کی گئی ہے،
مخالفین اور معاندین کے معقول اور نامعقول سوالات اور اعتراضات کا مدلل، مفصل اور مختصر جواب دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یوم قیامت کی نقشہ کشی ہو رہی ہے۔ المختصر براہ راست دل پہ اثر کرنے کے تمام محاسن اس میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میرا دل ان سب کے لیے تشکر کے جذبات سے لبریز ہے جنہوں نے اس کام میں بلا واسطہ یا بالواسطہ میرے ساتھ تعاون کیا۔ سب سے پہلے میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جن کی محنت شاقہ اور جانفشانی سے کی گئی دینی تربیت کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ یہ خدمات بجا لا سکتا۔ اسی طرح میں اپنے عزیزم حافظ ابو بکر خان کا بھی بہت مشکور اور ممنون ہوں جو مسلسل میرے ساتھ اس کی ریکارڈنگ میں لگے رہے اور کمپیوٹر پر کئی گھنٹوں بیٹھ کر اس کی آڈیٹنگ میں اور اس کی ریکارڈنگ میں مصروف رہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے والدین کے لیے ان کے اس عمل میں حصہ مقرر فرمائے۔ اسی طرح سے میں اپنی اہلیہ محترمہ ام عبد الرحمن کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مسلسل میرے اس کام میں تعاون کیا کہ وہ میرے بچوں کی نگہداشت کرتی رہیں، ان کی تعلیم اور تربیت میری غیر موجودگی میں گھر پہ کرتی رہیں، اور مجھے انہوں نے مکمل وقت دیا کہ میں اس ترجمے کو اچھی طرح سے مطمئن ہو کر ریکارڈ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ اس میں حصہ مقرر فرمائے۔ میں اپنے تمام ان احباب کا بہت ممنون مشکور ہوں اور میں ان سب کے لیے دعاگو ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اپنی آواز میں کلام ربانی کو، اس کے ترجمے کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ عز و جل اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس عمل میں اگر آپ کو کوئی حسن نظر آئے تو وہ خالص اللہ کی توفیق ہے، اور اگر کوئی تقصیر نظر آئے تو وہ میری غلطی ہے۔ میں اللہ عز و جل سے اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں اور علماء کرام سے، طلباء اعظام سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی خطا، کوئی غلطی اس میں نظر آئے تو براہ کرم مجھے اس سے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ میں اس کی اصلاح کروں اور اس کی اصلاح کی جا سکے۔ اخیر میں تمام سامعین سے انتہائی عاجزی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور میرے والدین کو اور میرے اہل خانہ اور بچوں کو دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں۔ تلاوت قرآن کریم سننے کے بعد، اس ترجمے کو سننے کے بعد ضرور میرے لیے دعا کریں۔ اللہ عز و جل ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے ایک التماس یہ بھی ہے کہ جو موقف قرآن و سنت کی روح کے خلاف ہو وہ مسترد کر دیا جائے، چاہے پیش کرنے والا کوئی بھی ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔